وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے محبوب بندوں، آج آپ حضرات کو دیکھ کر اور آپ کے نونہال بچوں کو دیکھ کر، یعنی وہ 6 بچے جو آپ کے گنگا پہاڑ کے رہنے والے ہیں، جو کل تک وہ اپنے اپنے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو اپنا قرآن، اپنا کلام اللہ یاد کرنے کا موقع دے دیا، تو اب ہم آپ ان بچوں کو کہیں گے حافظ قرآن۔ ہم آپ ان بچوں کو کہیں گے حافظ قرآن۔ بڑے خوش نصیب ہیں ان کے والدین، بڑے خوش نصیب ہیں ان کے بھائی، بڑے خوش نصیب ہیں ان کے ماموں، بڑے خوش نصیب ہیں ان کے دادا، بڑے خوش نصیب ہیں ان کے نانا، بڑی خوش نصیب ہیں ان کی بہنیں اور ان کی خالائیں۔ میں سبھی کو سلامی پیش کرتا ہوں کہ بہت خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بنا، آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنا، آپ کا بھتیجا
حافظ قرآن بنا، آپ کا پوتا، آپ کا ناتی حافظ قرآن بنا ہے۔ اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلامی پیش کرتا ہوں۔ میری نگاہیں جہاں ایک طرف ان بچوں کی طرف جا رہی ہے تو دوسری طرف میری نگاہ ان بچوں کے والد محترم کو تلاش کر رہی ہے۔ وہ خوش نصیب باپ جس نے دل پہ پتھر رکھا، وہ خوش نصیب ماں جس نے اپنے دل پہ محبت والا پتھر رکھا اور یہ فیصلہ لیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں تیرے بیٹے کو قرآن سے جوڑوں گی، میں تیرے بیٹے کو قرآن سے جوڑوں گا۔ اے میرے اللہ، میرا بیٹا قرآن سے جڑ کر، میرا بیٹا کلام اللہ سے جڑ کر آج وہ حافظ قرآن ہوا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے جنت دے دینا، مجھے جنت میں پہنچا دینا۔ میں سمجھتا ہوں ان بچوں کے والدین کی یہی فکر ہوگی، یہی سوچ ہوگی اور یہی تمنا ہوگی اور یہی خواہش ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ یہی جب حافظ قرآن، حافظ بعمل کل قیامت کے میدان میں ہوں گے، ان کے ماں باپ بھی قیامت کے میدان میں ہوں گے۔ اب سنیے ذرا، جب قیامت کا میدان ہوگا تو وہاں معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین موجود ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہوں گے۔ اے ماؤں، ذرا غور کرنا میری بات پر۔ اے حافظ قرآن کے ابا، ذرا غور کرنا میری بات پر کہ انبیاء علیہم السلام موجود ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آواز لگوائے گا، فرشتوں حافظ قرآن کو بلا لاؤ۔ پھر اعلان ہوگا، فرشتوں حافظ قرآن کے ابا کو بلا لاؤ، حافظ قرآن کی اماں کو بلا لاؤ۔ اللہ اکبر! حافظ قرآن کے ابا چلے آ رہے ہیں، حافظ قرآن کی اماں چلی آ رہی ہیں۔ کہاں؟ کس کے پاس؟ جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہمارا پالنہار تھا، اس اللہ کے پاس آج حافظ قرآن کے ابا چلے آ رہے ہیں، حافظ قرآن کی اماں چلی آ رہی ہے۔ یہ کس وقت آئیں گے معلوم ہے؟ جب لوگ نفسی کی عالم میں ہوں گے۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ جب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، یعنی ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ اماں اپنی بیٹی کو دیکھ کے بھاگ رہی ہوں گی، بیٹی اپنی اماں کو دیکھ کے بھاگ رہی ہوں گی،
بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگ رہا ہوگا، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے بھاگ رہا ہوگا. کاہے کے لیے معلوم ہے؟ وہاں ہر شخص اپنی نیکی بچائے گا. کوئی یہ نہ چاہے گا کہ میری ایک نیکی کسی دوسرے کو مل جائے. یہاں تک ہے کہ باپ کے پاس صرف ایک نیکی کم ہوگی، باپ ایک نیکی کے لیے اپنے بیٹے کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا تم میری بیوی ہو، تم مجھے ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلا جاؤں گا. تم میرے بیٹے ہو، تم مجھے ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلا جاؤں گا. تم میری بیٹی ہو، تم مجھے ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو وہ بیٹی بھی کہہ دے گی، وہ بیٹا بھی کہہ دے گا، وہ بیوی بھی کہہ دے گی نہیں نہیں نہیں، آج آپ مجھے نیکی دے دو میں جنت میں چلا جاؤں. سب نیکی چھپا رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قربان جاؤ اس اللہ کی ذات پر، قربان جاؤ سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر، کہ آپ پر نازل ہونے والا قرآن جب ہمارے بچے نے، آپ کے بچے نے حفظ کر لیا، بعمل بن کر اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو وہاں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بھی اپنے پاس بلائیں گے، حافظ قرآن کے اماں ابا کو بھی بلائیں گے. اس کے بعد معلوم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہے گا اے حافظ قرآن کے ابا آ جاؤ، حافظ قرآن کی اماں آ جاؤ. فرشتوں ذرا جنت سے 2 یاقوت موتیوں والی کرسی لے کر آؤ، جنت سے کرسی لے آؤ. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو، آج اگر ہمارا آپ کا بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہو، ہاں، اب وہ کالج کو ٹاپ کر لے، تو پھر وہاں کے جو پرنسپل ہوتے ہیں تو ہمیں یعنی اس بچے کے ابا اماں کو بلاتے ہیں اور اس کو شاندار کرسی دیتے کہ نہیں دیتے؟ بھائی یہ ٹاپر باپ، یہ بیٹا ٹاپر تھا، یہ اس کا باپ ہے، اس کو کرسی دو. اس کا استقبال ہوتا ہے، پھر اسی کے سامنے اس کے بیٹے کا استقبال ہوتا ہے. آپ سچ بتاؤ کتنی طبیعت خوش ہوتی ہے، کتنی طبیعت خوش ہوتی ہے. ارے قربان جاؤ اس موقع کو سوچ کر کہ اللہ اللہ بلائے گا، میرے نبی وہاں موجود ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے پیغمبر رسول نبی ہیں سب موجود ہوں گے. میرا اللہ بلا کر کہے گا حافظ قرآن کے ابا، حافظ قرآن کی اماں ان کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، بیٹھو. اللہ اکبر. بیٹھو بیٹھو. اب حافظ قرآن کی اماں بیٹھ جائیں گی، حافظ قرآن کے ابا بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں ذرا ان کو جنت کے 2 جوڑے بھی دے دو، جنت سے لے آؤ جوڑے، ان کو 2 جوڑے بھی دے دو. حافظ قرآن کے ابا اماں کو جوڑے جب دیے جائیں گے تو معلوم ہم آپ کیا کہیں گے وہاں؟ اللہ وہ دن نصیب فرمائے، اللہ وہ دن نصیب فرمائے. ہماری اور آپ کی زبان سے نکلے گا اللہ میاں اتنا قیمتی، اتنا عمدہ، اتنا اچھا جوڑا ہم نے تو زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں. اتنا پیارا جوڑا، اتنا اچھا جوڑا، اتنا اچھا جوڑا میں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے. اس کے بعد جب حافظ قرآن کے ابا جوڑا پہن لیں گے، حافظ قرآن کی اماں جوڑا پہن لیں گی، اللہ اکبر. یہیں پہ بس نہ ہوگا، یہیں پہ بس نہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں جنت سے 2 نور والے تاج لے آؤ. فرشتوں جنت سے 2 نور والے تاج لے آؤ. آپ کو بتا دو ٹھہر کر
شاہجہاں پور کے اندر جس مدرسے میں استاد محترم کی حیثیت سے ایک نوجوان حافظ وقاری جناب محمد ثاقب صاحب، میں ان کو دامت برکاتہم العالیہ کا میرا جی چاہ رہا ہے، اس لیے کہ ان کی عمر کم ہے، ان کے کام آلہ ہے، ان کی عمر کم ہے، ان کی فکر آلہ ہے، ان کی عمر کم ہے، ان کی سوچ آلہ ہے، ان کی عمر کم ہے، ان کے خیالات آلہ ہیں۔ اللہ اکبر، وہ آپ کے گاؤں میں رہے، آپ کے گاؤں میں رہے، آپ کے گاؤں کو قرآن کی روشنی دکھا دی، وہ آپ کے گاؤں میں رہے، آپ کو انہوں نے قرآن سے جوڑ دیا، وہ آپ کے گاؤں میں رہے، انہوں نے آپ کو اللہ سے جوڑ دیا، وہ آپ کے گاؤں میں رہے، انہوں نے آپ کے بچوں کو قرآن سے چھوڑ دیا، وہ آپ کے گاؤں میں رہے، انہوں نے آپ کے بچوں کو اللہ رسول سے جوڑ دیا، اللہ رسول سے جوڑ دیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر کہ 6 حفاظ کرام آپ کے گاؤں میں تیار ہو گئے، 6 حفاظ کرام، جہاں ایک بھی حافظ نہ تھا پہلے، الحمدللہ وہاں حفاظ تیار ہو گئے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حافظ قرآن کو چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر تالی قرآن کو، ہر حافظ قرآن کو، ہر عالم کو ایسی ہی سوچ پیدا کرا دے کہ وہ جس گاؤں میں جائے، گاؤں کے لوگوں سے کہے، اے گاؤں کے لوگوں، اے گاؤں کے باشندوں، تم اپنا بیٹا ہمیں دے دو، ہم انشاءاللہ اسے حافظ قرآن بنا دیں گے، ہم اسے قاری بنا دیں گے، ہم اس کو عالم بنوا دیں گے، ہم اس کو فاضل بنا دیں گے، ہم اس کو مفتی بنا دیں گے۔ آپ کو معلوم یہ بھی ہونا چاہیے سب سے بڑی ڈگری دنیا کی کون سی ہے اسلام کے نزدیک، معلوم ہے؟ وہ ہے حافظ قرآن کی ڈگری، وہ ہے حافظ قرآن کی ڈگری، جو سب سے بڑی ڈگری ہے وہ ہے حافظ قرآن کی ڈگری۔ تو اس لیے میں حافظ قاری محمد ثاقب صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان کے مدرسے کو، ان کے مدرسے کے ذمہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ مدرسے کے ذمہ داروں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ایسا ہی گاؤں گاؤں میں آئیے، ہمارے بچوں کو لیجئے، ہماری یہ مائیں، ہماری یہ بہنیں، ہمارے یہ بھائی آپ کا استقبال کریں گے اور کہیں گے لے جاؤ میرا بیٹا، اس کو حافظ قرآن۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاہجہاں پور کے اندر ابھی چند روز پہلے وہاں کے محتمیم صاحب نے، وہاں کے قاری صاحب نے، ان کے استاد محترم اور اللہ کے جو محبوب نائب رسول ہیں، ان کے دست مبارک سے چند ماہ پہلے ان 6 بچوں کی دستار بندی ہوئی تھی، کہیں ہوئی تھی نا؟ بچوں کی دستار بندی ہوئی، لیکن ان کے ماں باپ کی تو دستار بندی نہیں ہوئی کہ ہوئی؟ ارے بھائی بولو، مدرسے میں یا جتنے ہندوستان کے مدرسے سب میں دستار بندی، تاج پوشی کس کی ہوتی ہے؟ بھائی بولو کس کی ہوتی ہے؟ حافظ قرآن کی ہوتی ہے، ان کے اماں ابا کی تو نہیں ہوتی۔ لیکن میرے اللہ کا رحم دیکھو، میرے اللہ کا کرم دیکھو، میرے اللہ کی عطا دیکھو، میرا اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو کرسیوں پہ بٹھا کر اور جنت کا جوڑا پہنا کر جنت سے نور والا تاج، اللہ
اللہ اکبر، نور والا تاج، نور والا تاج اتنا روشن اور چمکدار ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سورج اگر تمہارے گھروں میں آ جائے تو سوچو تمہارا گھر کتنا روشن اور چمکدار ہے۔ ایسا چمکتا ہوا نور والا تاج اللہ تعالیٰ کس کے اوپر رکھے گا سر پہ؟ ان حافظ قرآن کے اماں اور ابا۔ یا اللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ ماں باپ۔ اسی لیے میں نے کہا تھا میری نگاہیں تلاش کر رہی ہیں ان 6 حفاظ کرام کے والد محترم، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن آپ کو ضرور ملے گا جب میرا اللہ آپ کی تاج پوشی۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہوگا، یہیں پہ بس نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ماں باپ کی تاج پوشی ہو گئی، کپڑے پہن لیا ہے، جنت کی کرسیوں پر بیٹھ گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کہے گا حافظ قرآن میرے پاس آ جاؤ، آ جاؤ حافظ قرآن میرے پاس۔ آ گئے حافظ صاحب، چلو جیسا قرآن تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، آج تم میرے سامنے میرا قرآن اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اللہ اکبر، حمدن کثیرا طیبا۔ ذرا غور کرو پیارے مسلمانوں، غور کرو کہ جس وقت میرے نبی موجود ہوں گے، حضرات انبیاء علیہم السلام موجود ہوں گے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود ہوں گے، نائب رسول اولیاء اعظام موجود ہوں گے، اللہ کے محبوب، تو سوچو اس وقت کے اوپر میرا بیٹا، آپ کا بیٹا، میرا پوتا، آپ کا پوتا، میرا نواسا، آپ کا نواسا جب اللہ کے سامنے قرآن پاک پڑھے گا، سوچو کتنا مزہ آئے گا، سوچو کتنا اچھا لگے گا۔ یا اللہ، نفسی نفسی کی حالت میں لوگ، اور ہم اپنے بیٹے کا قرآن اللہ کے سامنے پڑھتے ہوئے دیکھ کر سن کر کتنا مسکرائیں گے، مسکرائیں گے ہم آپ۔ پھر اس کے بعد یہیں پہ بس نہیں ہوگا، حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ حافظ قرآن قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے، ان کا ایک درجہ بلند ہوگا، 2 آیت پڑھیں گے 2 درجے بلند ہوں گے، 3 آیتیں پڑھیں گے 3 درجے بلند ہوں گے۔ قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، سورۃ الناس کی آخری آیت تک 6666 آیات ہوتی ہیں۔ یہ 6666 آیات جب یہ حافظ قرآن مکمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اتنا مکمل۔ اللہ اکبر، حمدن کثیرا۔ ذرا اللہ کے اس انعام کو دیکھو۔ دوسری بات بتاؤں، میری نگاہیں ان کے خاندان والوں کو بھی تلاش کر رہی ہیں۔ مبارک ہو خاندان والوں، خالی یہ بچہ حافظ قرآن ہوا ابا اماں کے لیے ہی جنت کا مستحق نہیں، اماں ابا بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ خاندان والوں آپ بھی سن لو، خاندان والوں آپ بھی سن لو۔ اب سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ بعمل سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہے گا، حافظ صاحب جاؤ، جو تمہارے خاندان میں سے 10 لوگ اللہ نہ کرے اپنے برے اعمال کی وجہ سے جنت کے بجائے جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں، دوزخ میں داخل کر دیے گئے ہیں، جاؤ ان کی لسٹ بنا لاؤ۔ ایسے 10 لوگ ہوں۔ کتنے لوگوں کی؟ میرے بھائیوں بولو ساتھ دو، کتنے لوگوں کی؟ 10 لوگوں کی۔ ایک حافظ صاحب 10 لوگوں کی لسٹ بنا کر لائیں گے۔
اب یہاں کتنے حافظ صاحب بیٹھے؟ ارے بھائی بولو کتنے بیٹھے؟ ماشاءاللہ 6 حافظ صاحب ہیں. اب 10 جوڑوں کتنے ہوئے؟ ارے بھائی بولو 7. گاؤں والوں 60. یہ 6 خاندان میں 60 لوگوں کو ایک حافظ 10 لوگوں کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حافظ صاحب جاؤ جہنم سے اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو نام لکھ لاؤ. اور جب یہ لکھ کر لائیں گے اللہ کہے گا جاؤ تم ان 10 لوگوں کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں داخل کر دو. جنت میں داخل کرا لو. اللہ اکبر. ایک خاندان پورے گاؤں. اے بہر والوں گنگا بہر والوں سنو آپ کے 60 لوگوں کے لیے جنت ہو چکی پکی. لیکن اس پر بھی غور کرنا ہے. کیا آج اللہ نے آپ کے بچوں کو حافظ بنایا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات کا ذکر کر دیا ہے تو اب حافظ قرآن کی اماں کو چاہیے, اب حافظ قرآن کے ابا کو چاہیے, اب حافظ قرآن کی بہنوں کو چاہیے, اب حافظ قرآن کے بھائیوں کو چاہیے, اب حافظ قرآن کے نانا دادا اور حافظ قرآن کے ماما, حافظ قرآن کی خالہ پھوپھی چچاؤں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لے, اپنے آپ کو نبی سے جوڑ لے, اپنے آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے جوڑ لے. جوڑ لو اپنے آپ کو قرآن سے, جوڑ لو اپنے آپ کو نبی سے, جوڑ لو اپنے آپ کو اللہ و رسول سے. جو اللہ یہ انعام مرنے کے بعد دینے والا ہے اس اللہ کے آگے سجدہ ریز, اس اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. اس لیے میں پھر دل کی گہرائیوں سے حافظ قرآن کے ماں باپ, بھائی بہن سبھی کو مبارکبادی دیتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا جو بڑی اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. وہ بات کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو حافظ بنا دیا, اب ان کا حفظ کیسے باقی رہے گا؟ اب ان کا قرآن سینے میں کیسے باقی رہے گا؟ یہ ذمہ داری جہاں حافظ صاحب کی ہے اس سے کئی گنا ذمہ داری حافظ صاحب کے ماں باپ کی, بھائی بہنوں کی بھی ہے کہ حافظ صاحب کے ماں باپ, حافظ صاحب کی بہنیں یہ طے کریں ہم انشاءاللہ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں گے کہ ہمارا بیٹا کم سے کم روزانہ 2 پارے کی تلاوت کرے, کم سے کم روزانہ 2 پارے کی تلاوت میرا بیٹا کرے گا. ایسا ماحول بنایا جائے, ایسا ماحول بنایا جائے. دوسرے میں یہ بھی گزارش کروں گا, اللہ اگر توفیق دے دے, اللہ اگر آپ کی مدد فرما دے تو آپ اپنے بچوں کی تعلیم ابھی نہ رو, آپ اپنے بچوں کی تعلیم ابھی نہ روکو. ابھی یہ 10 لوگوں کو انشاءاللہ جنت میں داخل کرانے کا ذریعہ بن رہا ہے. آگے ان کو عالم بنا لو, آگے ان کو عالم بنا لو, فاضل بنا لو, مفتی بنا لو. کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ جہاں حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا وہیں عالم انشاءاللہ 400 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. تو بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہزاروں کو لے جانے میں جنت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. آج میں آپ کو سچ بتاؤں, عالم بنانا کیوں ضروری ہے, مفتی بنانا کیوں ضروری ہے. آپ کے گاؤں میں ایک مسجد ہے, مسجد کے امام صاحب حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مولانا بھی ہیں. امام صاحب گھر چلے گئے. اب گاؤں میں
کوئی نہیں. اب ہمارے یہ بچے اب یہ ہوا کہ نماز کا وقت ہے, بچے نماز پڑھا رہے, لیکن اللہ نہ کرے نماز میں کچھ غلطی ہو گئی. ابھی تو یہ حافظ قرآن ہے نا ماشاءاللہ, مسئلے مسائل سے ابھی نہیں جڑے ہیں, یہ شرعی و دینی علوم کی جو فکریں ہیں ان سے ابھی یہ نہیں جڑے ہیں, ابھی سینے میں قرآن داخل ہوا ہے. تو اب اگر نماز میں کوئی غلطی ہو گئی اور وہ مسئلہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہے, وہ مسئلہ آپ جانتے نہیں ہیں, تو اب بتائیے نماز میں گڑبڑی ہو گئی. مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے اور نماز میں کتنا ٹائم باقی ہے, 10 منٹ. اب امام صاحب سے غلطی ہو گئی, اب آپس میں باتیں شروع ہیں, نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو بتاؤ ابھی مشورہ ہو ہی رہا ہے کہ ٹائم نکل گیا. کچھ لوگ کہیں گے نماز دہرا لو, کچھ کہیں گے نہ دہراؤ. اس کے بعد میں جب پوچھا گیا مولوی صاحب سے, مفتی صاحب سے, تو مفتی صاحب نے فرمایا ایسا ہے, ایسی غلطی پر نماز فاسد ہو جاتی ہے تو آپ کو نماز دہرانی ہوگی. اب تو ٹائم نکل گیا. بھائی ٹائم نکل گیا نا, تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے گاؤں کے اندر حافظ قرآن کا ہونا ضروری ہے, عالم کا ہونا ضروری ہے. ہمارے گاؤں میں مفتی کا بھی ہونا ضروری ہے. جس طرح آپ کا بیٹا یہ حافظ بن سکتا ہے, یہ بیٹا انشاءاللہ عالم بھی بن سکتا ہے. یہ آپ کا بیٹا فاضل بھی بن سکتا ہے, یہ آپ کا بیٹا مفتی بھی بن سکتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم چھوٹے سے تھے, مشورے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے. یہ آفتاب ہے, یہ ڈاکٹر بنے گا. یہ کون بول رہا ہے؟ ہمارے چچا بول رہے, ہمارے نانا بول رہے, یہ بیٹا ہے آفتاب, اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے. میرے ابو بول رہے تھے ہم اپنے بیٹے کو حافظ, قاری, عالم, فاضل, مفتی بنائیں گے تاکہ میرا بیٹا لوگوں کو اللہ سے جوڑے, جنت کی راہ دکھائے اور جہنم سے بچنے کے لیے بتائے. ہم اپنے بچے کو ایسا بنائیں. اب اس اختلاف کی نظر کیا ہوا, پھر وہ اختلاف یہاں تک بڑھا کہ بھائی صاحب بجائے حفظ کرنے کے ہندی میڈیم, انگلش میڈیم میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. اب 6 کلاس تک اس میں پڑھا اور اس کے بعد جو اللہ نے ذہن بدلا, نہیں, اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ آفتاب تیرا باپ چاہتا ہے کہ تو حافظ, مولانا, مفتی بن جا. نہیں, چھوڑو, اب تمہیں حافظ ہی بننا ہے. اللہ نے دل میں ڈالا تو اس کے بعد اللہ نے حافظ, قاری, عالم, فاضل, مفتی بنایا. مجھے اپنے باپ کی وہ بات یاد آنے لگی کہ میرے باپ نے, میرے ابو نے مجھ سے کہا تھا, میرے نانا سے کہا تھا, میرے خاندان والوں سے کہا تھا کہ میں ڈاکٹر بعد میں بناؤں گا, پہلے حافظ, قاری, عالم, فاضل, مفتی بناؤں گا تاکہ میرا بیٹا انسانوں کو اللہ سے جوڑے, انسانوں کو جہنم سے بچنے والا طریقہ بتائے اور جنت میں جانے کی راہ دکھائے. جب میں تقریر کرتا ہوں تو میرے ابو یاد, اس لیے میں چاہوں گا گنگا بہل والوں, میں یہ چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے. میں آپ کے گاؤں میں آیا ہوں, میں نے دیکھا ہے الحمدللہ اللہ نے آپ کو مال والا بنایا ہے, اللہ نے آپ کو صحت والا بنایا ہے, اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی ذہنیت والا بنایا. آپ کے اندر وہ خوبیاں نظر آ رہی ہیں. میں نے یہ دیکھا آ کر, میں پہلی بار آپ کے گاؤں میں آیا ہوں, بچے دوڑتے چلے آ رہے ہیں, بچے ہمیں کیا پہچانے. میں پہلی بار آپ کے گاؤں میں آیا ہوں, آخر کون سی محبت ان کے دل میں داخل ہو گئی. یہ آپ کی اچھی تربیت ہے, یہ آپ کی اچھی فکر ہے, یہ آپ کی اچھی سوچ ہے, اس لیے وہ بچے نائب رسولوں سے محبت کرتے ہیں. اس لیے میں گاؤں والوں
آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا اپنے بچوں کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنانا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات، ہمارے اور آپ کے قریب رمضان المبارک ہے، ہمارے اور آپ کے قریب رمضان المبارک ہے، ہم آپ رمضان المبارک سے قریب ہیں، ہم آپ رمضان المبارک سے قریب ہیں۔ چند باتیں سن لیجئے، کیونکہ میرے بعد ایک لمبی فہرست ہے، نائب رسولوں کی بھی ہے، شورائے اسلام کی بھی ہے، اور حفاظ کرام کی بھی ہے، لمبی لسٹ ہے، سب کے پروگرام آپ کو سننے ہیں، لیکن رمضان ہم سے قریب ہے، ہم رمضان سے قریب ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا دوں، رمضان کا مہینہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، بخشش والا ہے، مغفرت والا ہے، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو رمضان کی قدر کرے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو رمضان کا احترام کرے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو رمضان کی حفاظت کرے، اس کے لیے ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے آتے ہی ہم روزے رکھ رہے ہوں، رمضان المبارک کے آتے ہی ہم 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، رمضان المبارک کے اندر ہم پورے ماہ تراویح میں شریک ہو۔ خالی یہ نہ ہو، گاؤں والوں سن لو، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک حافظ صاحب نے سنا دیا، اس کے بعد آدھے سے زیادہ مسجد خالی تراویح میں۔ نہیں، تراویح ہم کو پورے ماہ سننا ہے، قرآن پاک سننا یہ ایک الگ سنت ہے، یاد رکھنا اچھی طرح۔ اور پورے ماہ میں آپ کو تراویح پڑھنا، پورے ماہ علم تر کیف میں بھی اسی طرح مسجد آباد ہونی چاہیے جس طرح قرآن کریم کے سنانے میں مسجد آباد ہو۔ اور اچھی بہنوں، میں آپ سے بھی کہوں گا، آپ بھی تراویح پڑھیے 20 رکعت، آپ بھی پڑھیے، مرد حضرات مسجد میں پڑھیں گے اور آپ سب گھر میں پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں روزہ افطار سے پہلے، تہجد کے وقت، قرآن پڑھنے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد، ہر اچھا کام کرنے کے بعد، یا یوں کہہ لیجئے پورے رمضان المبارک میں خوب دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسان چلتا ہے، اپنے پیروں کو مول لیتا ہے، یہ انسانوں کے جسم کے اندر، ہڈیوں کے اندر گودا بھرا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے انسان دوڑتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ ایسا ہی انسان کے لیے دعا زندگی کے لیے ترقی کا زینہ بناتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پوری نمازیں پڑھنی ہے۔ ہاں، شارٹ کٹ نمازیں نہ پڑھنا۔ شارٹ کٹ نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ معلوم یہ ہوا، ظہر کی نماز میں گئے، 4 سنت پڑھ لی، سنت مؤکدہ، 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لی، 2 نفل غائب۔ عصر کی نماز میں 4 فرض پڑھ لیا، 4 سنت غائب۔ مغرب میں 3 فرض پڑھ لیا، 2 سنت اور 2 نفل غائب۔ عشاء میں 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر، بقیہ سب غائب۔ معاف کرنا، ہماری نمازیں ایسی بھی ہوتی ہیں، ان کو شارٹ کٹ نماز کہتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں ہم یہ طے کریں، ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن خاص کر رمضان المبارک کے اندر یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ پوری نمازیں ادا کریں۔ انشاءاللہ پوری نماز۔ رہی بات اس کی کہ اب نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟
کئی حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو شخص ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص نفل کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک فرض کا ثواب دے دیتا ہے۔ اس لیے نمازوں کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کو خوب اچھی طرح پڑھنا ہے اور زیادہ پڑھنا ہے، حرف نہ کٹے، مخرج میں غلطیاں نہ ہو، اتنی تیز بھی قرآن نہ پڑھیں کہ حرف سمجھ میں نہ آئے، من 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 اس طرح قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن ایسا پڑھو کہ سمجھ میں آئے، قرآن سمجھ میں آئے، ایسا قرآن پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پر خالی انگلی رکھتے ہیں، خالی انگلی رکھتے ہیں، لیکن نہ ہونٹ چلتے ہیں نہ زبان کی حرکت، پر نگاہوں سے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، من میں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، قرآن پڑھنا اسی کو کہا جائے گا جب یہ ہونٹ ہل رہے ہو، زبان کی حرکت ہو رہی ہو۔ بھائی سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کا نام ہے قرآن پڑھنا۔ ورنہ عام طور پر دیکھا گیا بعض لوگ قرآن پڑھتے وہ انگلی رکھتے چلے جا رہے ہیں، ہونٹ ہل ہی نہیں رہے، ہونٹ نہیں ہل رہے، ہونٹ ہلنا چاہیے، اتنی آواز تو ہونی چاہیے کم سے کم کہ ہمارے کانوں تک تو میری آواز آ جائے۔ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کرنا ہے، وہ یہ ہے درود شریف ہے، استغفار ہے، پہلا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ذکر آپ کر سکتے ہیں وہ ذکر کرتے رہنا، وہ ذکر کرتے رہنا۔ یہ باتیں میں نے اس لیے رکھی ہیں کہ دیکھو رمضان المبارک کی اگر قدر کریں گے تو معلوم کیا ہوگا، جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جا رہے ہوں گے تو پھر فرشتے یوں کہیں گے، اے تراویح پڑھنے والے بندے، اے روزے رکھنے والے بندے، مبارک ہو تیرا عیدگاہ کی طرف جانا، مبارک ہو تیرا عیدگاہ کی طرف جانا۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، آگے کیا ملے گا؟ آگے یہ ہے کہ جب عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب امام صاحب سلام پھیر لیں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جب ہم آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو میرا اللہ کہے گا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بندو تم نے روزے رکھ کے مجھے راضی کر لیا، تم نے تراویح پڑھ کے مجھے راضی کر لیا، تم نے دعا مناجات اور استغفار و قرآن پڑھ کے مجھے راضی کر لیا ہے۔ میرے بندو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج تم مجھ سے مانگو، جو مانگو گے ہم تمہاری مصلحت پر نظر۔ میرے بندو آج تم بخشے بخشائے معصوم بے گناہ ہو کر اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، ایسی سعادت پھر نصیب ہوگی۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہم نے آپ نے کہیں رمضان کی ناقدری کر لی، بغیر کسی عذر کے روزے چھوڑ رہے، کوئی عذر نہیں ہے روزے چھوڑ دیا، کوئی عذر نہیں ہے تراویح چھوڑ دیا، کوئی عذر نہیں ہے قرآن پڑھے ہیں نہیں پڑھ رہے، تو میرے بھائیوں اگر اللہ نہ کرے ہم نے رمضان المبارک کی ناقدری کی تو وہ روایت سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد نبوی کے اندر منبر 3 ہوتے ہیں نا، جہاں خطیب جا کر خطبہ سناتے ہیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا،
جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں نے نئی بات آپ کی زبان مبارک سے سنی ہے. آپ نے فرمایا اے کعب میرے پاس جبریل امی آئے. انہوں نے فرمایا اے نبی ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی ناقدری کرے. اللہ حفاظت فرمائے پھر بھی ناقدری کرے. دوسری بددعا فرمایا اے نبی ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں. جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر نہ کرے, اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کرے, اپنے بوڑھے ماں باپ کے دوا علاج کے لیے پیسہ نہ دے, اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے اچھے کپڑے نہ بنوائے, اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے اگر وہ دعا ہی نہ لے سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ ہلاک و برباد ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے. تیسری بددعا یہ فرمائی کہ اے نبی وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے وہ آپ کا نام سن کر درود نہ پڑھے, وہ آپ کا نام سن کر درود نہ پڑھے. اس لیے آئیے پیارے مسلمانوں, اللہ کے محبوب بندوں, اللہ کی محبوب بندیوں, اے گنگا پہر والوں, آؤ فیصلہ لو اور فیصلہ کرو. یہ نائب رسولوں کے سامنے, یہ شورائے اسلام کے سامنے آؤ فیصلہ لیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کی قدر کریں گے. انشاءاللہ بھائی سب لوگ کہیں قدر کریں گے انشاءاللہ. اور زور سے کہیے. ابھی شاعر اسلام صاحب کہلائیں گے سبحان اللہ تو آپ کو کہیں نہیں پڑے گا, ورنہ شاعر اسلام صاحب کہیں گے گنگا بہار والوں کیا ہوا تمہیں, کہنا پڑے گا زور سے. کہیں سبحان اللہ کی داد دینی پڑے گی, کہیں الحمدللہ کی داد دینی پڑے گی. نعت یا رسول کا سننا سنت ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے حسان آؤ میرے منبر پہ, آؤ میرے منبر پہ اور نعتیہ کلام پیش کرو. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نعتیہ کلام پیش فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں. اس لیے دونوں سنت کا طریقہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں کہو انشاءاللہ رمضان المبارک کی قدر کریں گے انشاءاللہ. دوسرے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک کوئی لے لے, اپنے گھر میں لے لے, تقریر میں آ جائے, نعتیہ کلام میں آ جائے, ہم آپ درود شریف پڑھیں گے, چاہے نماز والا پڑھ لو ورنہ چھوٹا پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جتنے علماء اعظام جناب ابھی حضرت مولانا محمد شعیب صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا, اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہوگا اور شورا حضرات اپنا اپنا کلام پیش کریں گے. اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ناظم جلسہ کی خدمات کو قبول فرمائے. آج کا یہ پروگرام کرانے والے منتظمین حضرات جو ہوں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کو بہترین بدل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کو حافظ بعمل بنا کر ان کے والدین کو تاج پہننے کا موقع فرما دے اور انہیں اپنے سامنے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. معزز